بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301540483 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سیرت فرزند سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ مہمانان عالی وقار، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور سن 1444 ہے۔ آج کی اس نشست کا عنوان
حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ تمام روئے زمین پہ جتنے بھی ہاشمی سید ہیں آباد، سب کی ہے یہ بنیاد، مگر المیہ یہ ہے کہ جو ہے سب کی بنیاد اسے بہت کم کیا جاتا ہے یاد۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، کبھی تو ام المومنین کے حوالے سے، کبھی حضور سیدہ خاتون جنت کی والدہ کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ہر سال تفصیل کے ساتھ ان کی یاد ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ مولا علی کی والدہ ہیں، تصور کریں، اور رسول اللہ کی چچی ماں ہیں، جس بی بی نے اللہ کے نبی کو سنبھالا بھی ہے اور پالا بھی ہے۔ حضرت خاتون جنت کی ساس ہیں، حسنین کریمین کی دادی ہیں، حضرت جعفر طیار کی ماں ہیں، حضرت سیدنا ہاشم کی پوتی ہیں، حضرت عبد المطلب کی بھتیجی ہیں، اور یہ واحد خاتون ہیں، پہلی خاتون جو ہاشمیہ تھیں، جس ہاشمیہ نے ہاشمی خاوند سے ہاشمی اولاد جنی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سنی شیعہ سارے رل مل کے اس بی بی کو یاد، لیکن دونوں طرف ہو کا عالم ہے، چپ کا عالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی کے ذکر پہ پیسے نہیں ملتے۔ تاجر ہے نا، تو تاجر کب کام کرتا ہے؟ بھئی جدھر سے پیسے ملیں گے وہی کرے گا، لیکن شکر ہے کہ نہ ہم پیسے لے رہے ہیں، بغیر لیے دیے کام کر رہے ہیں۔ میں بھی تاجر ہوتا تو پہلے میں بھی کو مکھا کرتا، اور وہی کچھ کرتا جس سے مجھے، اور آپ حیران ہوں گے جب میں نے کتابیں ٹٹولنی شروع کی تو بر صغیر کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ جنہوں نے خواتین اسلام پہ کتابیں لکھی، اور پہلی صدی سے شروع کیا، مولانا حسرت موہانی کی بیوی تک کا تذکرہ کر ڈالا، لیکن تف ہے ان لکھنے والوں پر۔ اتنی بڑی کتابیں پہلی صدی سے شروع ہوئے، انڈیا کے مولانا حضرت موہانی کی بیوی تک کا ذکر آیا ہے، مولا علی کی اماں کا ذکر نہیں آیا ہے۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے پھر عربی کتابوں کو ٹٹولا، 15 جلد کی کتابیں، اور بڑے، ایک ہوتا ہے ایک لکھنے والا، ایک ہوتا ہے پوری جماعت لکھاریوں کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذکر ملا ٹوٹل 1 صفحہ۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ہستی ذکر کے معاملے میں، یاد کے معاملے میں کتنی محروم ہے، مظلوم ہے۔ میں نے جان کے آج کا عنوان اس بی بی کے نام رکھا ہے کہ جس کو سوچیں نا، جس کی بہو خاتون جنت ہے، بھئی سارا کچھ تو اسی بی بی کے گھر میں ہے، ولایت کا تاجدار اسی کی گود میں پلا ہے، نبوت کا تاجدار اسی بی بی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے، جنت کے دونوں سردار اسی بی بی کی بہو کے بیٹے کے جائے ہیں،
اور وہ مبلغ اعظم جس نے افریقہ حبشہ میں جا کے شہنشاہ حبشہ کو قرآن سنایا، اور صرف قرآن نہیں سنایا، بادشاہ کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی ہے اسی بی بی کا جایا۔ چلو کوئی نہ کرتا، تبلیغی جماعت والے ہی کر لیتے۔ مبلغ اعظم جو ہے کائنات کا، لیکن کسی کو توفیق کم ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں کرتا، لیکن کم ہر کسی نے۔ اور پھر جماعتوں نے تو اپنی جماعتوں کے بت بنا رکھے ہیں، اپنے بڑوں کی باتیں، میرا مولوی، میرا فلانا، میرا پیر، میرا فقیر۔ تمہارے یہ ڈیٹ ڈیٹ اینٹ والے کیا ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے مکہ مدینہ جس کی بستی ہے۔ جتنے روئے زمین کے کتب ابدال، سیدہ آمنہ کے لال، سیدہ فاطمہ کا لال، ان سب کو اسی بی بی نے سنبھالا ہے۔ لہذا حق بنتا ہے کہ ان کی یاد ہونی، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتابوں کو میں نے ٹٹولا، میں نے عربی، اردو، فارسی سب کو ٹٹولا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس بوتل کو اٹھاؤ اس سے قطرہ ٹپکے، قطرہ، تو ان قطروں کو اکٹھا کر کر کے میں آپ کی خدمت میں خوشبو کی پوری بوتل بنا کے لایا۔ اس لیے سننے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بولنے والا سینہ گزٹ نہیں بول رہا، یہ یوٹیوب سے نہیں بول رہا ہے، یہ گوگل سے نہیں بول رہا ہے، یہ من سے بول رہا ہے، مدنی سجن سے بول رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کم از کم آپ جو میرے سننے والے ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے، کچھ میرا بھی پاس ہونا چاہیے کہ غور سے سننا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی حلیم پہ نظر رکھے اور کوئی نان پہ نظر رکھے، کوئی مولانا جان صاحب پہ نظر رکھے، ادھر نہیں تکنا۔ جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اپنے کان دل میں، دل کانوں میں۔ اللہ، اتنا تو بے توجہ ہی نہ برتو، روداد وفا سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر، کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ میں نے اشارتاً آپ کو بتایا بی بی فاطمہ کون ہے۔ سب سے پہلے تو کسی کا، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ ترکیب میں خاص ہے ذات رسول ہاشمی۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ نے حضرت خلیل و اسماعیل کو چنا، ان میں سے بنو کنانہ کو چنا، ان میں سے قریش کو چنا، ان میں سے ہاشم کو چنا، اور یہ چنے پھر چنے گئے، پھر چنے گئے۔ پانی نو ایک واری پونیے، پھر پونیے، پھر پونیے، ہن ستھرا ہویا کہ نہیں؟ جس پانی کو 3-4 مرتبہ پون دیا جائے اس میں نہ میل نظر آئے گی، نہ خس، نہ خاشاک، اتنا پاک۔ اور اس سیدنا ہاشم کے بیٹے کا نام ہے اسد، اس جناب اسد کی بیٹی کا نام ہے بی بی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے خامند کا نام ہے جناب ابو طالب، اور بی بی فاطمہ کے ایک بیٹے کا نام ہے جناب جعفر طیار، دوسرے کا نام ہے طالب۔
تیسرے کا نام ہے مولا علی۔ اب ذرا یاد رکھیں، ایک بات نوٹ رکھنا، اصول ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں، ان کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے ماں کا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے باپ بیچارہ صبح سویرے منہ اندھیرے، کبھی اس بازار کے پھیرے، کبھی اس منڈی کے پھیرے، سارا دن جائے گا، روٹی کمائے گا، شام کو گھر لائے گا، تھکا ہارا آئے گا، آ کے بستر پہ کھائے گا، دراز ہو جائے گا۔ بچوں کو پالتی ماں ہے، سنبھالتی ماں ہے، سمجھاتی ماں ہے، سنوارتی ماں ہے، بگاڑتی۔ یہ لفظ میں نے ذرا آہستہ کہا کہ پتہ ہی نہ چل جائے، بگاڑتی بھی ماں ہے۔ چاہے تو اپنے بچوں کو لال بنائے، چاہے تو ٹھیکری بنا ڈالے، چاہے تو اپنے خامند کو عرش پہ پہنچا دے، چاہے تو اٹھا کے فرش سے بھی بیٹھی کہتی رہے گی نہ تیرا پیو انجدا، تیرا پیو، شام کو اسی ابے کا کھائیں گے، اسی سے منہ چھپائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں نے ڈیوٹی پوری نہیں دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ماں نے ڈیوٹی کی کہ نہیں کی۔ حضرت علامہ اقبال مفکر اسلام آپ فرماتے ہیں سیرت فرزند از امہات، اگر ماں کو کسی کی ماں کو جاننا چاہو اس کے بیٹے تک لو، خبر رکھ لو، کیونکہ ماں سیرت بناتی ہے، ماں اپنے بچوں کے اندر سیرت اتارتی ہے۔ اس لیے علامہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کہتے ہیں جوہر صدق و صفا از امہات، وہ کہتے ہیں مسولینی یا کس مفکر نے کہا تھا کہ مجھے تم پڑھی لکھی سمجھدار ماں دے دو، مجھ سے سمجھدار معاشرہ لے لو۔ وجہ یہ ہے کہ باپ اور ماں میں فرق یہ ہے کہ باپ کے تو صلب سے بیٹا آیا، 9 مہینے ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا اور ایک بدن بنا کے، یاد رکھیں پیتی ماں ہے، پانی 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، وہ پی رہی ہے، وہ جی رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ جو ماں کھاتی ہے وہی خوراک پیٹ والے بچے کو بھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں کے خون کا قطرہ قطرہ اس کے سینے والے بچے کے جسم میں اتر جاتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے ماں کا اولاد میں۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھنا یہ ہے ہر ماں عزت کے قابل ہے، ہر ماں احترام کے قابل ہے، لیکن یہ وہ ماں ہے جس کو کائنات کا والی، چمن توحید کا مالی، محبوب خدا، پیارے مصطفیٰ سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی کے دم ٹوٹ چکے یا ٹوٹ رہے ہیں، میرے نبی کی پلکوں میں آنسو ہیں، آنسو کی لڑی لگی ہے، اور حضور بی بی کے سرہانے بیٹھ کے بی بی سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں
انت امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی میری ماں تھی۔ اس بی بی جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، نبی پاک کہہ رہے ہیں میری ماں، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ گئی، میں تنہا رہ گیا، ماں جی ماں تو 6 سال کا تھا چلی گئی، اس محمد کو اس 46 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، کس نے پالا؟ تو نے پالا۔ کس نے مجھے سنبھالا؟ تو نے سنبھالا۔ حضرت عبد المطلب نے ذمہ داری لی تھی، مرد بچے کو کس طرح سنبھالتا ہے، پیار دے گا، سر پہ بوسے دے گا، باقی گھر میں کھلانا عورت نے ہے، پلانا عورت نے ہے، تسکین تسلی عورت نے دینی ہے۔ جناب عبد المطلب کی زندگی میں ہی جو بی بی میرے نبی کو سنبھالتی رہی، وہ خادمہ ام ایمن، وہ تو نکرانی تھی، نکرانی کی اوقات اپنی جگہ پہ، پر ماں کا پیار میرے نبی کو جس بی بی نے دیا ہے اس کا نام بی بی فاطمہ ہے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، ان کی زندگی میں ہی آپ نے 2 بیٹوں کو بلایا، ایک کا نام تھا زبیر، دوسرے کا نام تھا ابو طالب۔ دونوں بیٹوں کو بلایا، فرمایا میرا محمد اکیلا رہ جائے گا، یہ میری امانت ہے، یہ جوہر صدق و صفا ہے، اس کو تم دونوں میں سے کون سنبھالے گا، کون پالے گا؟ جناب زبیر بھی جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، جناب ابو طالب بھی جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ اب سگے بھائی دونوں کو بلا کے باپ نے پوچھا تم میں سے کون سنبھالے گا؟ انہوں نے اشارہ کر دیا ہمارے پیارے محمد سے پوچھو، جس کو مرضی آئے چن لے، جس کو مرضی آئے چن لے۔ اب میرے نبی پاک کو جناب عبد المطلب نے اپنے پیارے کو سمیٹ لپیٹ کے کہا میری جان محمد، میری شان محمد، میری آن محمد، میرا میٹھا محمد، میرا پیارا محمد، میرا نور نظر محمد، میری جان جگر محمد۔ میں ساری کائنات بول جاؤں، دادے کے پیارے لفظ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے محبوب کی بڑا وقار تھا۔ حضرت عبد المطلب کا بستر بچھا دیا جاتا کعبے کے دیوار کے ساتھ، کسی بڑے سے بڑے راٹ کو ہمت نہ تھی جناب عبد المطلب کی مسند پہ بیٹھتا، بڑے سے بڑے سردار آتے ایسے بیٹھتے، مسند یہاں ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے، پر میرا چھوٹا سا پیارا سا محمد آتا، آ کے دادے کی مسند پہ بیٹھ جاتا۔ اگر کوئی چاچا آ کے کہتا سونا محمد دادا جان کی مسند ہے، دادا جان دور سے کہتے اے میرے سونے کو مت ہٹاؤ، تمہیں کیا پتا اس کی کتنی شان ہے۔ اب یہ وہ دادا آج میرے نبی کو حوالے کرنے لگا ہے کہ ہم تو چلے، اب میری امانت، خدائی امانت کون سنبھالے گا؟ یہ کوئی معمولی امانت ہے؟ عرش کے سینے میں اتنا دم نہیں ہے میرے نبی کو سنبھالے، کرسی کے اندر یہ وسعت نہیں ہے میرے نبی کو سنبھالے، ساری جنتیں اکٹھی کر دو میرے کریم کے تلووں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ وہی سنبھالے گا جس کو مدینے والا چنے گا۔ تو دادے نے کہا ان دونوں چاچوں میں سے تینوں پیارا سونا میٹھا کون لگدا ہے؟ جناب میرے آقا نے فرمایا چاچا یہ بھی اچھا ہے، چاچا یہ بھی اچھا ہے، لیکن چپکے سے چلے جناب ابو طالب کا بازو تھام لیا۔
آج کل مولویوں کو پتہ نہیں ان کو دورے کیا پڑے ہوئے ہیں، اسی بحث پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی کہتے ہیں وہ جنتی، کوئی کہتے ہیں دوزخی. میں کہتا ہوں ظالم دیو پترو ہور کم تھوڑے نہیں اسے انہوں پہ گئے ہو. آپ کو سمجھا رہا، نبی پاک کا کوئی بھی رشتہ ہو زبان پہ تالے چڑھا دو، کہو رب جانے اور بندہ جانے. تو اپنی نہ بیٹھ، تینوں اور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینوں چور نال کی، تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو میرے نبی کے خاندان پہ تبصرے کرے. بڑی مزیدار بات ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے افاضات الیومیہ. کسی نے شرارت کی کہ مولانا کو چھیڑوں، ضرور کہیں گے کہ وہ تو کافر تھے. سارے مولویاں جو ہی دورہ پہندا ہے تو یہ بھی آکھن گے. تو جناب مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جناب ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ کہا کہ بھئی ہمارے منہ سے تو حضرت کے سوا کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. میں اس بحث میں نہ الجھتا ہوں نہ الجھاتا ہوں، نہ فتویٰ دینے کی عادت ہے نہ دیتا ہوں، پر اتنا کہتا ہوں کہ آپ ایک چوپ دے، جتھے چوپ رہنا اتھے چوپ کر دے نہیں. یعنی بے وقوف گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جتھے بولنا نہیں اتھے بولن گے، جتھے بولنا نہیں اتھے بولن گے، تو جتھے چپ رہنا ہے اتھے منہ کھولن گے. یہ چپ کی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں اتھاں چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. اتھاں چپ دی جا ہے الا. میں 100 کی ایک بتا رہا ہوں. جہاں صحابہ کی بات آ جائے تواڈے کول کسے نہیں پوچھنا کہ تسی حضرت امیر معاویہ نو کی سمجھدے سو. تسی آکھو یار اے تے یار دا جیڑا یار اے سانو سارے آندا اقرار ہے. سیدھا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کوئی الجھن ہے؟ بھئی جیڑا یار اے تے یار دا جیڑا یار اے، سانو یار دی وجہ تو او دے نال بھی پیار ہے. سیدھی بات. اب میرا نبی جس کی انگلی پکڑ رہا ہے تم اس پہ فتویٰ لگاؤ گے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. بالفرض میرے نبی نے انتخاب کیا ہے مینوں تے اے ہی پالن. ہن پھر فتوے تواڈے ہوتے اور پھر وہ پالتے رہے، وہ سنبھالتے رہے. آپ حیرانگی والی بات بتاؤں، وہ دن کو چلے جاتے، پیچھے بی بی فاطمہ گھر میں ہوتی، فاطمہ بنت اسد. حیرت کی بات ہے، دادی بھی فاطمہ، بیٹی بھی فاطمہ. یہ نہ ہی ہو جا سونا سی. آپ لفظ فاطمہ ڈھونڈنے چلیں گے وہ آخر تک نبی کے گھرانے میں فاطمہ فاطمہ. تو جناب سیدنا مولا علی کی دادی نانی بھی فاطمہ، اماں بھی فاطمہ، بیوی بھی. اس لیے غلطی نہ لگ جائے، بس ایک مرتبہ کہہ دیا ہے، اب سمجھتے جانا کہ میں کس فاطمہ کی بات کر رہا ہوں. جناب ابو طالب چلے جاتے، پیچھے گھر میں کون ہے؟ حضرت بی بی. یہ بھی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد. آگے میں لفظ کہہ لیتا ہوں. اب وہ کیا کرتی؟ کھانا پکاتی. بیٹا ایک آ کہتا اماں روٹی دے، وہ کہتی نہ، میرا مبارک برکتوں والا آ جائے. اب دوسرا بیٹا آ کے کہتا اماں بھوک لگی ہے کھانا دے، اور کیا کہتی ہے چاچی جان؟ میرا برکتوں والا آ جائے. برکتوں والا آ جائے. اب بیٹے بہت سارے مگر نظارے گھر کے، جب تک میرا سونا محمد آتا نہیں. اماں روٹی کو ہاتھ
لگانے نہیں دیتی. اگر جناب ابو طالب کوئی مٹھائی لاتے، کوئی فروٹ لاتے، کوئی پھل لاتے تو جناب بی بی فاطمہ برابر برابر اپنے بچوں کا، پھر میرے سونے پیارے آقا، میرے کریم آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ برابر برابر دیتی. جب بیٹے کھیلنے چلے جاتے تو پھر چھپا ہوا الگ بھی رکھا ہوتا، وہ نکالتی اور کہتی میرا میٹھا محمد ادھر آ. میرے آقا آتے اور چاچی پکڑتی اور سر میرے سونے محمد کا اپنی گود میں رکھتی اور وہ چھپی ہوئی چیز نکال کے کہتی اے وی کھا. میرے آقا کا آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا تو حلیمہ کی گود میں تھے اور حلیمہ نے اپنا دودھ دوسری سمت کا پیش کیا تھا. میرے آقا نے گود میں منہ موڑ لیا تھا کہ میں بے انصافی کرنے نہیں آیا. تو جو گود میں بے انصافی نہ کرے آج تو وہ دوڑ رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کیسے بے انصافی کرتے. آپ عرض کرتے، آپ فرماتے چچی جان، امی جی میں اپنا حصہ لے چکا. اب بی بی پاک کیا کہتی ہیں؟ فرمایا میرا سونا محمد انکار نہ کر، وہ جو تجھے دیا تھا وہ چاچی کی حیثیت سے دیا تھا. اب میں تیری ماں آمنہ بن کے تجھے کھلا رہی ہوں. ماں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ چھپا چھپا کے نہیں رکھتی، رکھتی ہے کہ نہیں؟ اے ماما دی قدر کیتا کرو. ماں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ پیو دی بھی یہی ہوندی ہے. سارا دن دھکے کھاندا ہے منڈیاں تے، سڑکاں تے، دفتراں دے وچ تے کھیتاں دے وچ، تے شام نو کوئی چیز لب جاوے نہ پھر جیب وچ یا او ایک کی ہوندی ہے دھوتی دی، او تہاڈی تے ہے ہی نہیں، ڈب دے وچ لکا کے شام نو آ کے بیگم نو چھپا کے آدا ہے وہ کتے گئی چھلو تے ولو، پپی تے گڈی کتے گئی. وہ آدھی بھائی وہ بہن چپ کرتے ہیں انہاں نو دیویں، تسا روٹی کھا دی ہے میں کھا لے سا. ماں باپ بڑے ہو گئے ہیں، بڑی اوکھا انہوں نے پالا ہے. ووٹیاں نو بھی سنبھالو پر اماں ابے نو بھی سنبھالو. تو میرے سونے محمد کو چاچی کیا کہتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ جو تجھے دیا تھا وہ تو چاچی بن کے دیا تھا، اب سیدہ آمنہ بن کے تجھے کھلا رہی ہوں. کھا میرا محمد. مجھے بتاؤ اس بی بی کو بھول سکتے ہیں ہم؟ جس دن ہم اس بی بی کو بھولیں خدا کرے ہمیں قدرت بھلا دے. یہ وہ عظیم ماں ہے جس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں انت امی بعد امی، چچی تو چلی گئی، تیرا محمد جوان ہو گیا، اب تو خوشیوں کے مسرتوں میلوں کے وقت آئے تھے، لیکن تو چچی جا رہی ہے، تو میری ماں کے بعد تو ہی میری ماں تھی. اور آگے میرے آقا ایک ایک چیز گن کے کہتے ہیں چچی آپ وہ ماں تھی خود پرانے چیتڑے لپیٹ لیتی تھی، اپنے محمد کو نئے کپڑے دیتی تھی. تو وہ میری عظیم ماں تھی، خود بھوکھی رہتی تھی، اپنے محمد کو جی بھر کے کھانا دیتی تھی. اپنے بچوں کو تو وہ ماں تھی کہ اپنے بچوں کو دور سلاتی تھی، اپنے بچوں کو دور سلاتی تھی. حفاظت کے نقطہ نظر سے میرے محمد کو ماں کی طرح قریب سلاتی تھی. اس سے بھی آپ کو حیرت ناک بات بتاؤں، جب میرے آقا اور بڑے ہو گئے اب جناب ابو طالب کیا کرتے؟ میرے سونے پیارے آقا کا بستر بنا رکھا تھا. آپ سرے شام جب سونے کا وقت ہوتا میرے سونے کو وہاں سلاتے. جب رات ذرا گہری ہو جاتی جناب ابو طالب اٹھتے، کہتے فاطمہ
او تیرا بیٹا جعفر کدھر ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ کبھی اس بیٹے کو اٹھاتے اور میرے نبی کی جگہ اسے سلاتے اور میرے نبی کو اٹھا کے اپنے پاس لے جاتے۔ بی بی فاطمہ کہتی ٹھیک کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو۔ پوچھا جاتا، بیٹے پوچھتے ابا ہر رات تو سونے محمد کا بستر کیوں بدلتا ہے؟ لاہور والوں سنو، میرے آقا کے بارے میں بچے پوچھتے بابا ہر رات تو سونے محمد کی جگہ کیوں بدلتا ہے؟ آپ فرماتے آہستہ بولو، سارا شہر میرے محمد کا دشمن ہے، میں اس لیے جگہ بدلتا رہتا ہوں، کوئی حملہ کرے تو میرے بچے مریں، میرا محمد زندہ رہے، میرے محمد کو اللہ کرے تتی ہوا نہ لگے، اللہ کرے میرے محمد پہ کوئی تلوار نہ گرے، میرے سونے محمد پہ۔ وہ کون وہ چاچی اور چاچا ہے جو اپنے بچوں کو ڈھال بنائے؟ یہ فاطمہ بنت اسد ہے، اپنی جگر کے ٹکڑے، اور یا تو بیٹے نکمے ہوں، علی جیسے بیٹے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ علی جیسے بیٹے، جعفر طیار جیسے بیٹے۔ کوئی معمولی آدمی ہے جعفر طیار؟ جب جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہو گئے، میرے آقا بیٹھے تھے، ایسے نظر اٹھی حضرت جعفر کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ اور فرمایا رأیت جعفر یطیر فی الجنت مع الجناحین، فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا، واہ میرا نبی تیری نظر کے صدقے۔ اللہ کی قسم میرا دل دکھی ہے، جس بی بی کو ہم ہر روز سلام کرتے اس بی بی کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ بتاؤ مجھے، بی بی حضرت جناب ابو طالب کو کہتی ٹھیک کرتے ہو، میرے سونے محمد کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، میرے سارے بچے اس پہ قربان ہو جائیں۔ جب کھانا کھلا لیتے نا میرے سونے آقا، دسترخوان بچھتا، جب تک میرے سونے آقا نہ آتے نہ چاچی بچوں کو کھانا دیتی، نہ ابا دسترخوان پہ کسی کو بیٹھنے دیتا۔ جب کھانا کھا لیتے، اور میرے آقا کی برکتیں تھیں، جب حضور ساتھ ہوتے سارے رج کے کھاتے، کھانا بچ جاتا۔ اور جب میرے آقا نہیں ہوتے تھے بہت سارا کھانا پورا نہیں ہوتا۔ جب کھانا کھا لیتے تو چاچی پکڑ کے بوسے دیتی، چاچا پکڑ کے چومتا۔ چاچی کہتی میرا سونا محمد انا کا مبارکن، پھر چاچا چوم کے کہتا میری جان محمد انا کا مبارکن۔ ادو چاچی آکھے تو بڑا برکتاں والا، ادو چاچا آکھے تو بڑا برکتاں والا۔ اے میرے یتیم سونے آقا کو یوں پالا ہے، کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ میرے آقا سرانے بیٹھے ہیں۔ دوسری حدیث بھی سنا دوں، اور اس حدیث کے راوی بڑے کمال کے ہیں۔ حضرت زبیر بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ہمیں درس حدیث دے رہے تھے حضرت سعید بن مسیب۔ اور سعید بن مسیب کون ہے؟ یہ حضرت اویس قرنی کی ٹکر کا آدمی ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہے؟ جس طرح فقر میں حضرت اویس قرنی کا مقام ہے، تابعین کے اندر حضرت سعید بن مسیب کا حدیث میں اتنا ہی بلند مقام ہے۔ اور حدیث کی دنیا میں حضرت اویس پیچھے ہیں، یہ آگے ہیں۔
یہ وہی آدمی ہے سعید بن مسیب. میں نے جمعے پہ ذکر کیا تھا، پتہ نہیں آپ کو بھول گیا یا یاد ہے. دارمی شریف، اور دارمی شریف وہ کتاب ہے امام بخاری جنہیں سلوٹ کرتے ہیں. امام دارمی یہ روایت لائے ہیں کہ جناب سعید بن مسیب مسجد نبوی میں تھے جب یزید پلید کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. گھوڑے پیشاب کرتے رہے 3 دن تک مسجد نبوی میں، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. صحابہ کچھ ذبح ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ شہر چھوڑ گئے. 3 دن تک مدینے میں اذان نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی. یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں پاگل دیوانہ بن کے نبی پاک کے روضے کے پاس بیٹھا رہتا. اب لوگوں نے پوچھا نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں چلتا تھا کون سی نماز کا وقت ہے. لا یعرف وقت الصلاۃ الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی. وہ کہتے ہیں اذان کی آواز بھی حضور کی قبر سے آتی تھی اور تکبیر کی آواز بھی حضور کی قبر سے آتی تھی، اور میں نماز ادھی پہ پڑھتا تھا. یہ ہے سعید بن مسیب، یہ ہے سعید بن. کہتے ہیں یزیدی فوج مجھے قتل کرنے لگی. کسی اور نے کہا یہ تو پاگل ہے بیٹھا رہنے دو، کہا پاگل سمجھ کے چھوڑ گئے. یہ سعید بن مسیب درس حدیث دے رہے تھے. کہاں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد تھے. حضرت سعید بن مسیب آپ بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے کہ اچانک ایک کمزور وجود والا بندہ درود والا آنکھوں میں آنسو سر جھکا ہوا مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے گزرنے لگا. زبیر بن سعید کہتے ہیں میں نے جلدی سے جناب سعید بن مسیب کو کہا کہ سرکار دیکھیے ابن رسول جا رہے ہیں، ابن رسول جا رہے ہیں، اولاد بطول جا رہے ہیں، اولاد بطول جا رہے ہیں. علی کی خوشبو جا رہی ہے، حسین کا لخت جگر جا رہا ہے. یہ شان تھی ان کی. یہ جب گزرتے تھے تو کائنات کی نبضیں رک جاتی تھی. حضرت سعید بن مسیب کو پڑھنا پڑھانا بھول گیا. ساری جماعت کھڑی ہو گئی، ساری جماعت. اور جب استاد کھڑا ہو گیا پھر پڑھنے والے بھی کھڑے ہو گئے. سب نے کہا استاد جی کیا ہم ایسا نصیب رکھتے ہیں کہ آپ تو روز پڑھاتے ہیں، آج ان سے بھی عرض کرو ذرا اپنے گھر کی کوئی بات ہی سنا دو. یہ تو میں گناہگار خان محمد قادری مولا علی کے گھرانے کی بات، اپنے نبی کے گھر کی بات کر رہا ہوں. اگر یہاں مولا علی آ جائیں جان نہیں نکل جائے گی، رشک سے مر نہیں جائیں گے. ان سے کہیں اپنے گھر کی کوئی بات سنا دیں. حضرت سعید بن مسیب دوڑے، ساری کائنات دوڑی، جا کے دست بوسی کی. کہا سرکار کرم فرمائیں، تھوڑی دیر آئیں، سارا جہان پیاسا ہے، آپ دریا ہیں، تھوڑی سی خیرات دیتے جائیں، اپنے علم کی زکات دیتے جائیں. اپنے علم کی 100 بھی 2.5 روپے تے تساں وہ بھی نہیں لے کے آؤندے. جمعے والے دن آن گے تے ایویں مٹک دے تے تسی سارے اگر 100 روپیہ بھی لے کے آؤ تے میری مسجد دا خرچہ نہ پورا ہو جائے. بس سبحان اللہ. تے نہیں دینا الحمدللہ. تے میں بھی آکھاں گا انا للہ. تساں اجے دن بڑے نے، جمعرات تک تسی بھول جانا. سرکار کوئی خیرات دیں، کوئی اپنے سرکار کوئی بولو تو صحیح خیرات دیں، اپنے علم کی زکات دیں. یوں منہ پھیر کے جانے والے کیا یہ. آپ پلٹے، پلٹ کے کہا آپ فرمائیں. کہا آپ
فرمائش کی اور سنیں کیا کی، آپ کرم فرمائیں ہمیں اپنی دادی پاک حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ بتائیں، جن کے سینے میں نور تھا، جن کے من میں ایمان تھا، وہ فرمائشیں کر کے سنا کرتے تھے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کا ذکر سناؤ۔ انہیں کہا گیا اور میں بغیر کہے سنا رہا ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں توجہ کرو، اے میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، تے جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں توانوں۔ ایک وقت آئے گا میرے جیسے نکمے کو بھی ڈھونڈو گے۔ ہم کون سے سہل طلب، ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب محفل میں تیری ہم سا بھی کہاں ہے۔ اس لیے میری باتیں نوٹ رکھو، یہ خزانہ ہے جمع کرو۔ میں جو عرض کر رہا ہوں بی بی فاطمہ کا تذکرہ، بڑے تابعی بیٹھے ہیں اور جناب امام زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا مولا علی کی اماں جان، اپنی دادی جان کا کوئی ذکر سناؤ۔ آپ بیٹھ گئے، فرمایا پھر سنو۔ وہ مسجد نبوی تھی، سامنے نبی کے تابعین تھے، یہ مسجد صدیقیہ ہے، سامنے آپ ہیں اور ادھر یہ گنہگار ہے، ذرا غور سے سنو۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا مجھے میرے بابا میرے حسین نے بتایا، اور میرے بابا حسین کہتے تھے مجھے میرے بابا علی نے بتایا۔ جب وقت میری اماں کا آخری آیا تو سونے پاک محمد نے فرمایا علی جب اماں جان کو غسل دیا جائے اور خوشبو لگانے کا وقت آئے مجھے نہ بھولنا۔ جب خوشبو لگانے کا وقت آیا سرکار نے پانی میں کافور ڈالا، جا کے پردہ کر کے اپنے ہاتھوں سے چھڑکا بی بی پہ کافور، خوشبو چھڑکی، پھر فرمایا جب کفن پہنانا بتانا۔ کفن پہنانے کا وقت آیا، امام زین العابدین روتے بھی جا رہے تھے، کہا میری نصیبوں والی دادی، میری شان والی دادی کو میرے سونے محمد نے اپنا کرتا اتارا، اپنا قمیص اتارا، قمیص اتار کے کہا جاؤ میری ماں کو کفن کے طور پہ محمد عربی کی قمیص پہنا دو۔ یہ قمیص کیوں پہنا رہے؟ پہلے حدیث سن لو، یہ قمیص پہنا دو، یہ قمیص پہنا دو۔ وہ قمیص میرے نبی نے اتاری۔ جناب امام زین العابدین کہتے ہیں میری دادی پاک جناب فاطمہ بنت اسد کو نبوت کی قمیص پہنا دی گئی، اور آگے میرے نبی کی ایسے نظر اٹھی، ہر ماتھا ٹھنکا کہ مرد کی سلی ہوئی قمیص عورت کا کفن کیسے بن سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر باقی سارے حضرات، میں نے اپنی اماں جی اپنی چاچی کو اپنی قمیص کا کفن اس لیے دیا ہے کہ لِتُقْصَى مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، کہ میری چاچی قبر میں بعد میں جائے جنت کا لباس پہلے پہن کے جائے۔ زندہ اللہ، نبی کے خاندان کا چوکیدار حضرت علامہ شلامہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ہے۔
نبی کے خاندان کا ایک چھوٹا سا میراثی، اور وہ بھی قبول کر لیں تو سن رہے ہو حدیث، جناب امام زین العابدین کہتے ہیں کہ پھر میرے آقا نے آرڈر جاری کیا، فرمایا عمر جی لج پرور، اسامہ جی آقا، ابو ایوب انصاری جی سونا نبی، اسود جی آقا۔ کتنے بندے؟ اچھا جاگ رہے ہو، ہاں ورنہ اتنی دیر تسی سو جاندے ہو۔ میں نے اسی لیے آج قاری صاحب کا بھی ناراضگی مول لے لی، سمیع اللہ کی بھی، میں آکھیا میں تلاوت ہی آپ کرساں تے نعت بھی آپ پڑھساں تے تقریر بھی آپ کرساں، یہ تساں کل نہ آئے تے میں آپے سنساں۔ میں نو کسے دی لوڑ نہیں، میں مور دے پر رکھداں تے جیڑا مور ہوندا ہے انہوں باغاں دی لوڑ نہیں ہوندی، اتھے پر کھول دے تے اپنا ہی باغ بنا لیندا ہے۔ حاجی نواز صاحب کو کسی نے فون کیا کہ آج کس نے تقریر کی؟ خان محمد قادری۔ کل کون کرے گا؟ خان محمد قادری۔ پرسوں کون کرے گا؟ 10ویں کو کون کرے؟ انہیں خان محمد قادری۔ انہیں کہ اکو بندہ؟ انہیں کہ ہاں۔ انہیں کہ صدقے جہاں اتنے 10 بلاؤ تے 15 لاکھ پی جاندہ ہے، تے انہیں کہ دیتا کیجئے، انہیں کہ حلیم دی پلیٹ کھوائیے۔ انہیں آکھیا اتنا سستا بندہ۔ ایک بندے نے مولانا صاحب نے آکھیا جی حضرت صاحب یکم نو کتھے ہون گے؟ انہیں کہ جامعہ صدیقیہ۔ 2 نو انہیں آکھیا مسجد صدیقیہ۔ انہیں کہ 3 نو آکھیا جی صدیق پورا۔ انہیں آکھیا 6 نو مسجد صدیقیہ۔ 9 نو مسجد صدیقیہ۔ انہیں آکھیا ایک ہی جگہ تے اتنا مصروف آدمی تے جگہ ایک۔ میں آکھیا تینوں ایک دا پتہ نہیں، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، تے الف جیوم دل کھسوے میاں جی، بیٹے دی کہانی مول نہ بھانی، الف دیتی ہم چسوے میاں جی۔ ایک دے ہیوں تے ایک دے رہسوں، سجنان دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نویں نہ یار بنائیے وہاں کمینے آلو کا۔ اساں بھمرے نہیں، اساں پروانے ہاں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک کچھ بھمرے بھی ہوندے نے، اے جمعہ اتھے تے دوجا کتھے، اتھے پھر اتھے چساں لیندے پھر دے نے۔ میاں محمد بخش کھڑی والا آدھا ہے، وہ آدھن اے جیڑے نے نا کالے بھور اشنائی کر دے ملن پھلان دے تائیں، ایک ڈٹھا پھر دوجھے تریجھے لیندے پھرے نامائیں، تے یاری سچ پتنگاں والی شمع جلی آ چکے، پھر نہ کدرے جامن جوگے لاٹ اندر سڑ مکے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو اردو سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہوس ہے یا محبت کے بھٹک رہا ہے بھمرا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے، یہ بھمرے کی عادت ہے، پروانہ پروانہ ہوتا ہے، آتا ہے جان لٹاتا ہے پھر واپس نہیں جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے، 10 کو بھی آتے رہیں گے، ہم دم تیرے ہم دم رہیں گے، ہم دم تیرے ہم دم رہیں گے، کوئی نہ رہے گا ہم رہیں گے، جن پر تیرے کرم رہیں گے وہی لوگ محتشم رہیں گے، ہون تے آگ چھڈو ہم رہیں گے۔
میں آپ کی طرف سے کہا ہے، ورنہ میں تو جوگی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ با وفا ہیں، آپ کو مان گئے، آپ پہ ہم قربان گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ میرے امام زین العابدین بیٹھے بی بی فاطمہ کی باتیں سنا رہے ہیں۔ آج سنت ادا ہو رہی ہے کہ نہیں مسجد نبوی کی؟ آج وقت نے پلٹا کھایا کہ نہیں؟ وہاں حسین پاک کا بیٹا بول رہا تھا، یہاں عبد القادر جیلانی کا غلام بول رہا۔ فرق یہ ہے وہ مدینہ ہے، یہ لاہور ہے، پر مسجد ابو بکر صدیق والی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے نبی نے کہا عمر، اسامہ، اسود، ابو ایوب، جی آقا جلدی جاؤ میری اماں کی قبر بناؤ۔ قبر بننے لگی ہے، قبر بننے لگی ہے۔ میرے نبی بے چین ہو کے چل پڑے۔ آقا کدھر چلے ہو؟ فرمایا میں بھی قبر میں حصہ لوں گا۔ حضرت عمر کو کہا باہر نکل، ابو ایوب باہر نکل، اسامہ باہر نکل، اسود باہر نکل۔ اب بنانی تھی لحد۔ میرے آقا نے نہ رمبا لیا نہ کدال لیا، اپنے پیارے پیارے گلابی گلابی نرم نرم ریشمی ریشمی ہاتھوں سے میرے نبی نے لحد بنانی شروع کر دی، کنکر چننے شروع کر دیے۔ صحابہ کے دل کے اندر ہوکیں اٹھیں، آئے کاش کہ آج مر جاتے، اس قبر میں ذرا جگہ مل جاتی۔ کتنی سونی قبر ہے جو پہلے عمر نے کھودی، پھر ابو ایوب نے کھودی، اب رسول اللہ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے لحد بن رہی ہے۔ لحد بن گئی، میرے آقا کریم نے فرمایا آؤ جنازہ پڑھیں۔ باہر آئے، جنازہ پڑھا۔ اب جنازہ جب پڑھا، حضرت امام زین العابدین، اور کتاب کون سی؟ مستدرک امام حاکم، جلد 3 ہے۔ امام حاکم یہ حدیث لائے ہیں کہ مولا علی نے بتایا میرے آقا مصلی پہ کھڑا ہوئے، آپ کی عادت تھی ہمیشہ نماز جنازہ پڑھاتے، تو نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 10۔ اچھا 4۔ میں کہ تسی اسمبلی دے ممبر ہو، کیونکہ انہوں نے کسی نو پتہ نہیں ہوندہ۔ وہ وزیراں تو لے کے تھلے تک قل هو اللہ پڑھن گے او غلط، والعصر پڑھن گے او غلط، تے جیڑے ویلے عید پڑھن گے ایک آتی تھے تے تاکہ اے آلے بھی راضی رہن تے اے آلے بھی سارے کل ووٹ جو لینے۔ میں آپ کو دھوکہ دے رہا تھا لیکن آپ آئے نہیں، اس کا مطلب ہے آپ بیدار ہیں۔ کتنی تکبیریں؟ 4 تکبیریں میرے آقا کی عادت مبارکہ سنت مبارکہ تھی، لیکن آج کیونکہ وکھری ذات ہے، وکھری ذات ہے، او احد کے مقام پہ بھی ایک وکھرا شخص تھا، اس کے لیے 72 مرتبہ جنازہ پڑھ ڈالا تھا۔ اس ہستی کا نام تھا جناب امیر حمزہ۔ آج ایک انوکھی ذات آئی ہے عورت ہے بی بی، لیکن میرے آقا نے اللہ اکبر فرمایا، پھر اللہ اکبر، 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 پھر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، 60 مرتبہ۔ آج نظام بدل گیا، قانون بدل گیا، رسم بدل گئی، ریت بدل گئی، پریت بدل گئی، طریقہ بدل گیا، سنت بدل گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے میرے آقا نے نماز پڑھی، صلی علیہا، سب کبر علیہا 70 تکبیرتن، میرے آقا نے 70 تکبیریں کہی۔ نبی مجبور نہیں ہوتا، نبی با اختیار ہوتا، قانون اس کا محتاج ہوتا ہے۔ 70 تکبیریں کہیں، نماز جنازہ پڑھ دیا گیا۔ اب بی بی پاک کو دفن کرنے کا وقت آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے
بی بی پاک کے لیے اپنے ہاتھ دراز کیے، لیکن ایک آدمی بی بی پاک کے بدن کو قبر کے اندر کیسے ٹکائے گا؟ دو مددگاروں کی ضرورت تھی۔ اب ذرا لاہور والوں بیدار ہو کے سننا، دو آدمیوں کی ضرورت، اور آدمی قریب والے، دور والے نہیں، قریب والے ہونے چاہیے، نفرت والے نہیں، پیار والے ہونے چاہیے، اور بندے اعتبار والے ہونے چاہیے، جن کا سینہ نبی کی اولاد کی محبت سے بھرا ہو اور دل بھی کھڑا ہو اور یہیں نیڑے بھی کھڑا ہو۔ اب ذرا غور سے کان کھول کے سننا، وہی قریب آئے گا جسے میرا نبی بلائے گا۔ میرے آقا کی آواز گونجی کہ میری مدد کے لیے بی بی فاطمہ کو قبر میں رکھنے کے لیے چچا عباس سر جھکا کے کہا میں ہوں آپ کے پاس۔ اب میرے آقا نے پھر نظر کو اٹھایا، ہر کسی نے پب پہ زور چڑھایا شاید میرے اوپر نظر پڑ جائے، لیکن ڈھونڈتی ڈھونڈتی نبی کی آنکھ ایسے گئی، ایسے تکا پیچھے تک، فرمایا این ابو بکر؟ ابو بکر کدھر؟ سرکار آپ کے زیر نظر، لج پرور آپ کا غلام آپ کے زیر نظر۔ فرمایا ہمت کر۔ تین بندے تھے، مولا علی کی اماں جان، حسن حسین کی دادی جان، خاتون جنت کی پاک ساس جناب اسد کی بیٹی، جعفر طیار کی اماں، خاندان نبوت کی بنیاد، قبر کھودنے والا عمر۔ اپنا ہے کہ پرایا ہے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا ہے؟ قبر میں اتارنے کے لیے صدیق، یہ ہے بالکل تحقیق، بات ہے بالکل ٹھیک، ہونتے آنکھ صدیق۔ میرے آقا نے جب قبر میں بی بی کو اتارا تو قبر کی ایک سمت رکھا، جناب امام زین العابدین نے کہا میرے مدینے کے ساتھیوں، میرے آقا نے میری دادی اماں کو لٹا کے جو جگہ بچی ہوئی تھی میرے حضور خود لیٹ گئے، اور لیٹ کر آقا کروٹیں بدلنے لگے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ صحابہ کی آہیں نکلی ہوں گی، ہر کوئی رویا ہوگا، آقا بی بی کی قبر میں آپ کیوں سو گئے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کلیجہ پھٹنے لگا ہے سب کا، آقا آپ باہر آؤ۔ ساری صدائیں بلند ہوئی ہوں گی، لیکن میرے آقا نے فرمایا تم فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، میں باہر آؤں گا۔ لیکن حضور آپ لیٹ کیوں گئے؟ پھر کروٹیں کیوں بدل رہے ہو؟ فرمایا قبر کی مٹی کو پیغام دے رہا ہوں، کروٹ بدل بدل کے، کروٹ بدل بدل کے قبر کی مٹی کو سمجھا رہا ہوں، دھیان رکھنا یہ مہمان عرشی مہمان ہے، یہ محمد کی جان ہے۔ سن رہے ہو میرے پیارے بھائیوں؟ اب میرے آقا نے بی بی کو قبر میں دفنانے کے بعد دعا فرمائی۔ امام حیثمی حدیث کی کتاب مجموع الزوائد، پھر طبرانی شریف، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم وسع علیہا۔ ویسے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بی بی کو حضور نے وہاں کہا کہ میں نے قمیص پہنا دی تاکہ جنت کا لباس پہن کے جائے، اوپر خوشبو چھڑکی، اور پھر آپ ابھی کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اللہ نے، اب کان کھول کے، اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھجوایا، اور جبریل 70,000 فرشتہ لے کے آیا، اور اللہ نے بولا ہے کہ تسی الگ جنازہ پڑھو، نوری الگ پڑھن گے۔
جنازہ بی بی فاطمہ کا ہے، نوری بھی پڑھ رہے ہیں، خاکی بھی پڑھ رہے ہیں، میرا نبی پڑھا رہا ہے، لیکن ابھی پیاس باقی ہے۔ میرے نبی نے بولا، نے آ کے میرے کان میں کہا، سونا انہا من الجنہ، دس دے کائنات نو اے جیڑی بی بی جا رہی ہے اے جنت دیوارے سے، جنت دیوارے سے۔ اور کیوں نہ جنت کی وارث ہو، جس کی بہو جنت کی عورتوں کی سردار، جس کے پوتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جس کے پوتے جنت کے جوانوں کے سردار، اور جس کا بیٹا، میرے نبی نے مولا علی کو دیکھ فرمایا، انت سید فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار۔ لا کوئی ایسی ماں دکھا جس کا خامند بھی سردار، جس کی بہو بھی سردار، جس کا بیٹا سردار، جس کے پوتے سردار، جس کا سارا خاندان سردار۔ اور تیرے سردار ایک مر گیا، سرداری ختم، نہیں سمجھی؟ اوہ تمہارے جو سردار ہیں ان کو قوم بناتی ہے، قوم بناتی ہے۔ فاطمہ کی اولاد وہ سردار ہے جنہیں رب نے سردار بنایا۔ تمہارا اکبر بگٹی مرا، سرداری ختم۔ تمہارا عطا اللہ مینگل مرا، سرداری ختم۔ تمہارا بھٹو مر گیا، سرداری ختم۔ لیکن فرمایا یہ ایور گرین ہے، یہ اولاد رحمت للعالمین ہے، یہ یہاں بھی سردار، یہ قیامت میں بھی سردار، یہ قبر میں بھی۔ یہ وہ کتنی بڑی ماں ہے۔ سارا وہ کسے دا ایویں او پرلے رشتہ داراں دے چھیویں دے وچ لگ جائے نا کمشنر، تے ساری قوم آدھی ہے ساڈا ہے۔ یہ بی بی کو ضرورت نہیں یہ کہتی پھرے اے میرن، او سارے آخدے نے اے ساڈی ماں ہے۔ جسے نبی کہہ دے میری ماں ہے، جسے علی کہے میری ماں ہے۔ اور یہ وہ ماں ہے جو اپنے منہ کے نوالے میرے محمد کو کھلاتی رہے، اب پرانے کپڑے پہن لیتی، میرے سونے محمد کو اچھے کپڑے دیتی۔ اپنے بچوں کو، میرا علی چھوٹا سا تھا اور چھپ چھپ کے میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتا، اماں کہتی جا جا نال کھلوتا کر، اماں ابا نہ ویکھ لیسی، فرمایا او دے نال میں نمٹ لیسا، جایا کر۔ اے تیرا جیڑا سونا محمد ہے نا، تیرا بھیرا، اے ڈاڈھا چنگئی، اے دیاں گلاں چنگیاں نہیں، اے دا رستہ بھی چنگئی، اینو نہ چھوڑی۔ تے علی نو ماں نے انجیکٹ کر دیتا، جس طرح دودھ پیوایا اس طرح محمد عربی دا پیار پیوایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ایویں نہیں 10 سال دا بچہ پورے مکے وچ کھڑا ہو کے ٹنگاں پتلیاں، عمر 10 سال، حضور نے دیتی صدا، وہ قریشیوں کوئی تے میری مدد کرے، ایک نہیں اٹھیا، اے اٹھ کے آکھے اے نہیں اٹھ دے میں ہوں نا۔ اے ماں دا کمال ہے۔ اصل میں آج میں نے بے وفائی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اصل میں میرے پاس کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا تینوں تیرے پیر دا واسطہ، میں آکھے یار میں ہن پکا اتھے رہنا ہے، صدیق پورے پکا اتھے ہی میں حجرہ ایک لے لینا ہے حافظ صاحب کو۔ تسی فکر نہ کرو، مسلے تے میں نہیں آؤندا۔ تے انہاں میں نو آکھیا جنہاں دا ذکر کرنا ہی او دا واسطہ ہی سانو گھنٹہ ایک دے دے۔ او ظالمہ نے انج دا کلا زنگ ماریا،
وہ میں جھارے تو ہی تکڑا آدمی میں انج ڈر ڈگی انہاں نال میں وعدہ کر دیتا انہاں اس نام دا صدقہ دیتا تے میں انہاں نو آکھیا میں 11 سوا 11 تک آ جاواں گا تے میں حاجی صاحب نو ہی آکھیا تسی دیگاں تیار رکھو تسی فکر نہ کرو میری ڈش ختم ہونی ہے تے افتخار صاحب دی ڈش شروع ہو جانی ہے تے میرا خیال ہے اج میں اتھے ہی مکان لگا تے میں کوشش کرانگا اس ذکر نو میں کسے نہ کسے طریقے تے نال نال نمک دے طور تے ہر روز کسے نہ کسے پاسوں تے تواڈے کولو بھی امید رکھدا کہ اج میں کی کیتا اج میں قاری صاحب دا ٹائم بھی اسے واسطے لے لیا تے او حضرت حاجی سمیع اللہ چودھری جو ہے وہ بڑا نازک آدمی ہے انہوں پھر میں آکھیا بھائیا میں نو پیسیاں نو ویکھ کے یاد آیا ایک سن حضرت پیر یعقوب شاہ صاحب ایک وقت ایم پی اے بھی بنے تے پھر مشیر بھی بنے پرانے لوگ سن انہاں دی لوگ سن لیندے سن تے او چٹی داڑھی لمبا قد تے آنا تے چھا جانا پرانے بندے سن او جدوں نعت ہوندی رہی پھر قرات ہوندی رہی آخر وچ انہاں نو آکھیا گیا ہن حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام عالم اسلام حضرت پیر یعقوب شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے انہاں آتے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ کے آکھیا انہیں آکھیا ہن جیباں خالی کر کے میں نو بلا لیا جے اللہ کرے تو انہوں چنگیاں عادتاں پہن میں آج تے میں چلیا تے میں اس سمیع اللہ نو بھی وعدہ کیتا ہے پتہ نہیں تھے ہے صحیح کہ نہیں انہوں میں لالچ دیتی ہے میں کہ کل تینوں 2 منٹ چوکھے دے وانگے آج آلا ٹائم میں دے دے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اتھے ہی لڑ پوے آ او دے نال میں دھوکھا بھی کیتا تے وعدہ بھی کیتا تے دعا کرنا کل تک وہ بھی جیوندہ رہے تھے کل انہوں 5 منٹ دے وانگے انشاءاللہ سبحان دیکھو 2 منٹاں دا کتنا فائدہ ہوئے ہن سارے جتنا پیار نال تساں پاک بی بی دا ذکر سنیا انج دین نال وفا کرنی ہے انج اللہ سونے دے نال وفا کرنی ہے اللہ دے سونے قرآن نال وفا کرنی ہے ان مسیتاں نال وفا کرنی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کتھے چراغ بجھ جائے دعائے خیر الحمدللہ سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام یا اللہ ہم نے تیرے پیارے نبی کا پیارا گھرانہ تیرے پیارے نبی کے پیارے اصحاب تیرے نبی کی پیاری آل کا ہم نے ذکر کیا یا اللہ ان کے ذکر کا صدقہ ان کی عظیم اور حسین سیرت کا صدقہ یا اللہ ہمارے گھروں کو سنوار دے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے یا اللہ جس طرح تو نے ان کو دین سے وفا کرنے کی طاقت دی ہمیں بھی اپنے دین کا وفادار بنا اپنے ایمان کا وفادار بنا پیارے قرآن کا وفادار بنا اپنی توحید کا وفادار بنا یا اللہ ہمیں ادب والوں میں زندہ رکھ موت آئے تو ادب والوں میں آئے یا اللہ بے ادبی کی لعنت سے بچا میرے اللہ آنکھوں کو زبان کو کان کو دل دماغ کو یا اللہ مدینے کی طرح ستھرا رکھ یا اللہ ہم تیرے پیاروں کے غلام رہیں یا اللہ ہم سدا ان کے گیت گاتے رہیں یا اللہ ان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کے گیت گاتے رہیں جتنے میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائی میرے بچے تشریف لائے یا اللہ ان کا آنا قبول فرما میرے پیارے حاجی صاحبان نے ان کے ساتھیوں نے جناب افتخار صاحب نے ان کی پوری ٹیم یہ بشارت صاحب وسیم صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں مسجد کی انتظامیہ حاجی الیاس صاحب حاجی طفیل صاحب یہ سارے جتنے ہمارے دوست ہیں ہمارے میاں صاحب اللہ ان سب کو عزت عطا فرمائے آپ سب کو عزت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میں آپ سے دعا کا طلبگار ہوں میں گناہگار سیاہکار آدمی ہوں میرے لیے بھی دعا کریں اللہ میری آخرت اور دنیا بہتر فرمائے اللہ میرے گناہ معاف فرمائے اللہ میری زندگی بھی اسی کام میں گزرے موت آئے تو انہی کے ذکر میں آئے
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.